أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا، اور ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں بہشت میں رہا کریں، اور وہاں آپ دونوں بافراغت جس جگہ چاہے کھائیں اور اس درخت کے نزدیک نہ ہوں، ورنہ پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی ہم نے حکم دیا، جیسے ابھی پچھلی آیت مبارکہ میں بھی گزرا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو، تو یہ ہے وَقُلْنَا یا آدم، اے آدم، آپ پہلے انسان تھے جس سے بنی نوع انسان کی نسل دنیا میں پھیلی ہے۔ ارشاد فرمایا اسکن، آپ رہیں، اسکن انت، آپ رہا کریں، بسنے کے معنی میں ہے، اور ارشاد فرمائے کہ وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی زوجہ یعنی جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی پسلی مبارک سے اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی۔ وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہا کریں، بسے۔ ارشاد فرمایا وکلا، اور کھائیں آپ دونوں، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے، رغدن، فراغ اور با فراغت، فراغ جیسے چاہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حیث شئتما، جس جگہ سے آپ دونوں چاہیں۔ ارشاد فرمایا ولا تقربا هذه الشجرۃ، پیچھے اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا یہ نہیں ہے، ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا، نہ آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، اس آیت اور اس سے پچھلی آیت کا آپس میں ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بیان تھا، اب یہاں سے آیت میں اللہ رب ذوالجلال کے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی پر انتہا جتنے بھی احسانات اللہ رب ذوالجلال نے فرمائے ہیں، ان احسانات کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی جناب حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بسا کر سوائے ایک خاص درخت کے دیگر تمام جتنے بھی انعامات تھے ان سب کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ گندم کا پودا تھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ انگور کی بیل تھی۔ مشہور یہ ہے کہ گندم کا پودا تھا، وہ دانہ کھا لیا۔ بہرحال قرآن مقدس میں چونکہ صرف الشجرہ کا ذکر ارشاد فرمائے تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ اس کے معلوم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان ہے، بس کیونکہ اس کے پیچھے علماء نے اس کو لکھا ہے مفسرین نے، لیکن چونکہ معنی بیان نہیں ہے، صرف قرآن نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب آپ دونوں نہ جائیں، تو قریب مت ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک مخصوص درخت کے پھل کھانے سے ممانعت فرمائی گئی، مخصوص۔ پھر جیسے کہ ہم نے 3 قول مفسرین کا ذکر کیے، ایک گندم بھی ہے، انجیر کا درخت بھی ہے، اور انگور کی بیل بھی علماء نے فرمایا ہے، قول یہ بھی ہے، لیکن وہ بس مخصوص درخت تھا جو بھی تھا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اس وقت دار جزا یا دار الخلد نہیں تھی، جیسا کہ اب ہے، بلکہ اس وقت وہاں تکالیف
شرعی تھیں، احکام اور نواہی تھے، اس لیے وہاں وسوسہ شیطانی کے پہنچ جانے پر یا کسی متنفس کے وہاں سے نکالے جانے پر کسی کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ روحانیات میں اس کا معنی بیان فرمایا علماء نے، یہ معنی ہے کہ جنت سے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے جو فیوزات اور انوار کا چشمہ ہے۔ شجرہ سے ہستی مراد ہے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس عالم باقی میں فیوزات اور انوار الہی سے مسرور رہا کریں اور اللہ کے باقی اور سرمدی ہستی کے مقابلے میں اپنی فانی اور زوال پذیر ہستی کو بھول جائیں، ورنہ وصال الہی اور مشاہدات انوار الہی سے کہیں محروم نہ کر دیے جائے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ جنت کے نعمات کے بافراغت اور وسیع ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا اظہار ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے بدن انسانی میں کثافت اور کدورت کی پیدائش کے اثرات تھے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے، چونکہ حکمت تھی، زمین بھی موجود تھی، اللہ نے زمین کو آباد فرمانا تھا، تو اس کے سارے کام، کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کی کھوپڑی، عقل اور زبان نہ اس چیز کو بیان کر سکتی ہے اور نہ عقل اتنا سوچ سکتی ہے کہ اس حکمت اس کی کیا ہے۔ تو زمین کو اس نے اللہ رب ذوالجلال نے آباد کرنا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ نہیں تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور علماء نے اور جتنے بھی بڑے ائمہ علم کلام ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ بہرحال اتنا صرف سمجھ لینا یہ کافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، وہ آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹھوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، فوسوسہ لہم الشیطان، یہ پھر آگے 8ویں پارے میں بھی آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، تو اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا۔ کیونکہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے، ہمیشہ مسلمان صاف دل ہوتا ہے، بد دل نہیں ہوتا۔ کافر ہمیشہ شاطر اور چالاک ہوتا ہے، اور وہ ان ناموں کے تقدس کو غلط طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو صرف جب اس نے یہ قسم کھائی تو اس پر جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹ بولنے کے لیے کیسے اٹھا سکتا ہے، تو وہ چونکہ کھا لیا، پھر آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں آدم علیہ السلام سے جو یہ لغزش ہوئی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے جتنے بھی وہ پردے کے مقامات تھے وہ کھل گئے، اور اسے چھپانے کے لیے ان پر وہ پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد جناب آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے۔ وہ گناہ نہیں تھا، یہ تمام چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے، پھر آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی، جیسے آگے آئے گا۔ فَتَلَقَّى
آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیونکہ آج کل بڑا بے باکی کا دور ہے، ہر بندہ بڑا کھلے اعتراض کرتا ہے، ایسے لوگ جو بڑے بے باک ہوتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی شان پہ اور انبیاء علیہم الصلوات والسلام تسلیم کی شان کے حوالے سے، تو جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا۔ تو یہاں تک مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی شاہ امام احمد رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ الشریف فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے تو اسے کفر بتایا کہ ایسا کرنا کفر ہے کہ آدمی کوئی نافرمانی کے نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی العیاذ باللہ یا گناہ کیا، تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ائمہ دین کی تصریح یہ فرمائی کہ یہ کفر بھی ہے۔ لہذا اپنے ایمان اور قبر آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر ہر مسلمان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، جب قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس جب سمجھ نہیں ہے تو اس کو پڑھ کے جاؤ۔ دوسرا چونکہ عام طور پر چونکہ یہ مسائل چل رہے ہیں اس لیے ہر آیت پر اس کی تشریح اور علماء امت کے اقوال اور مفسرین نے جو تفسیر کو بیان فرمایا اس کو بیان کرنا یہ ایک ضروری چیز بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ بہرحال جس کو یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے تو وہ سمجھنا چاہیے، لیکن ایسی چیز کہ جس میں جو ضرورت ہی نہیں ہے ان مسائل کو چھیڑنا یا ان مسائل کو سمجھنا یا پڑھنا یا بیٹھ کے اپنی طرف سے محدث محقق بنے ہونا، اور بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ کئی جگہوں پر نہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نماز بھی جا رہی ہے اور وہ اپنی تقریریں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جی یہ ایسا ہے، اور نرے جاہل سارے کے سارے، نرے بے باک، کسی چیز کا نہ تو کوئی صحیح علم ہے، نہ صحیح مسئلے کا پتہ ہے، نہ قرآن اور حدیث میں اس کا کیا مطلب ہے، نہ وہ بیچاروں نے سیکھا، بس کسی جگہ سے پڑھ لیا، بس اس پہ تبصرہ اور بحث و مباحثہ بیکار اور فضول کا شروع۔ ویسے تو ایسی محفلوں سے، ایسی بیکار مجلسوں سے بچنا ہی چاہیے، اللہ معاف فرمائے، کہ جہاں پر دل سخت ہو تو، لیکن وہ فضول کی بحث، اذان ہو رہی ہے وہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم گزر گیا وہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور کیا حاصل کیا وصول؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مسئلے کی سمجھ، ویسے ہی ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف آئے، جیسے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا، فتاوی رضویہ شریف میں وہ مسئلہ موجود ہے کہ جی ہم نے سنا ہے کہ فقان قاب قوسین او ادنیٰ، نبی کریم علیہ السلام جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اس انداز سے وہ سوال ہے، تو وہ الفاظ مجھے یاد نہیں، بہرحال اس کا مطلب یہ ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے کہ وہ قریب ہوئے حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر اور کتنے قریب ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عوام کو ان مسائل میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تمہارے سے نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں کہ کتنے قریب ہوئے، تم اپنے فرائض اور وہ چیزیں کہ جو تمہارے اوپر شریعت نے فرض کیے تم ان کو سیکھو اور ان کو صحیح طرح سے ادا کرو، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ ہم مخلوق پڑ جاتے ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ، اور جو بنیادی چیزیں شریعت نے فرض قرار دی ہیں وہ نماز کی بنیادی مسئلے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگر التحیات ہم جب بیٹھے ہیں التحیات للہ، خیال ہمارا بھٹکا اور ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ پتہ ہی نہیں، حالانکہ الحمدللہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو وہ بڑے بڑے مسئلے کے جن میں ہم ترم خان کہلائیں، ہم وہ مسئلے بیان کریں گے اور سنیں گے جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، اور یہ بڑی مشکل چیزیں، لوگوں کو یہ چسکا اور اس کا مزہ تو بڑا آتا ہے کہ یہ جی ہے نا اس، لیکن یہ چیزیں بڑی، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے مشکل ترین مسائل ہیں، اور ان میں ویسے ہی پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے لیکن وہ ایک علمی حلقے تک محدود ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ جب وہ چیزیں عام ذہنوں کی طرف آئیں گی تو جیسے ہمارے کئی ایسے خطیب حضرات کہ جو ناسمجھی کی وجہ سے ایسی باتوں کو انہوں نے لے کے آیا کہ جو آج ہم
اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، فیس بک پہ وہ آپ دیکھ لیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ چیزیں کہ جو عوام کے سامنے لانے کا مطلب ہی نہیں، وہ علمی حلقوں میں لاؤ، وہ عوامی ضرورت کے مسائل ہی نہیں، اور ان پر وہ ویسے ہی ان کو سمجھ نہیں بیچاروں کو، وہ سمجھتا ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے کہ جن کا ذہن ہی، ان کا معیار اتنا نہیں، ان کی سمجھ اتنی نہیں وہ بیچاروں کی، تو وہ اس عوام کے سامنے وہ ایسے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں، اور وہ عوام بھی بیچاری اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ آپ دیکھ لیں وہ لڑنا بھیڑنا، نہ مسئلے کی سمجھ نہ پتہ، جو مسئلہ ہے عوام کی ضرورت کا خصوصاً وہ ان کو سمجھائیں، اور جس کی جتنی عقل اور جتنا معیار ہے اتنی بات کریں، اس سے بڑی بات کریں گے تو وہ نقصان ہوگا، جیسے ہمارے آج کل معاشرے کی حالت ہے۔ تو ارشاد فرمایا ولا تقربا، آیت میں جو اصل ممانعت ہے درخت کا پھل کھانے کی، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا، اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے، جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب ہی جانے نہیں دیتے کہ یہ بچہ گر جائے گا، گرا نہیں اگرچہ پہلے سے، لیکن ایک اندیشہ۔ تو اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ یہ عورتیں جائیں قبرستان میں جائیں کیا ہے، لیکن فتنے کا زمانہ۔ مسجد نبوی شریف میں جی لوگ اعتکاف پہ خواتین بیٹھتی ہیں، بچے چھوڑ آتے ہیں، پورا پورا مہینہ بیٹھ جاتے ہیں، کئی خواتین بیٹھتی ہیں پورے جگہوں سے۔ مسجد میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں، نرا فتنے کا سبب ہے۔ وہ پاکستان میں جتنے بھی وہ لوگ غیر مقلدوں کا طبقہ وہ روتے بھی ہیں، یہ مسجدوں میں مسجد عورت کی مسجد آنے دیں۔ ہم نے کہا جب حضرت عمر کے زمانے میں منع فرما دیا، اس زمانے میں منع کیا، تو تمہارے اس زمانے میں کہ جہاں ہر قدم پہ آدمی کو اللہ معاف کرے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور فتنے کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آئیں گی، سمجھ نہیں آتی۔ وہ طبقہ مسلمانوں کا کہ جو اتنا بے عمل ہو چکا ہے، جو علماء پہ زبان درازی تو کرتے ہیں، خدا نے ان کے دل سے وہ بصیرت کا نور ہی کھینچ لیا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے احرام کی حالت میں بیٹھ کے وہ گیم کھیل رہا ہے۔ مسلمان کی ایسوں کی یہی حالت ہے نا، یہی طبقہ ہے سارا، کہ ان کے دل سے یہ قدر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی قدر، اس میں بڑا سبق ہوتا ہے کہ جوں جوں آدمی بے باک ہوتا جاتا ہے اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر، کہ وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے احرام کی حالت میں وہ گیم کھیل رہا ہے۔ وہ ایک ہمارے حاجی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ناچ گانا عورتوں کا دیکھ رہا تھا بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ شین حرم میں۔ یہ تباہی ہوتی ہے، پھر حالت ہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں، مولویوں کی باتیں، یہ ویسے ہی ہے، یہ تم نے ویسے بنایا، تم مذہبی مان دو۔ پھر حالت ہی ہوتی ہے کہ آدمی اتنا بے باک اور جری ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ شرم خدا، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اس میں خواتین کا پھر خصوصاً مسجدوں میں، جیسے مسجد نبوی شریف میں، ادھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دنیا جہان ہے، پھر باقاعدہ ان کے لیے پھر خواتین اکیلی بیٹھی ہیں۔ پھر عورت کا ویسے دل کمزور ہے، اور وہ سمجھ نہیں ہے جو مرد کی ہوتی ہے، جو جیسے مرد زمانہ شناس ہوتا ہے۔ پھر جو بندہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے گیم کھیل سکتا ہے تو وہ عورتوں کی ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ تو ان فتنوں کو تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ گھروں میں بیٹھے عورت کا مسجد بیت میں اعتکاف کرنا یہ درست ہے، جہاں پہ اس نے یعنی اپنی نماز کے لیے جگہ مختص کی ہے وہیں پر وہ بیٹھ جائے، وہیں پر وہ بیٹھے، حکم ہے کہ وہ وہیں اعتکاف کرے، ٹھیک ہے جی۔ اگر نہیں کوئی ایسی جگہ مختص تو کسی بھی گھر کی جگہ کو مختص کر کے وہاں اعتکاف کرے، لیکن مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورتوں کا جانا یہ درست نہیں ہے، یہ فطرے سے خالی نہیں ہے۔ ورنہ جہاں پر یہ معاملات ہیں کبھی کوئی ایک راؤنڈ لگا کے دیکھے کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، حنفیوں کی امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کرو، بڑے بڑے محدثین اور علماء کی مخالفت کرو، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ مسئلے کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اصل مسئلے کو جب جڑ سے ختم کریں گے تو پھر معاملہ درست ہوگا۔ یہ عورتیں مسجد میں آئے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی آتی تھی۔ تم امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھتے ہو کہ جن کی زندگی کے 30 سال وہ گزرے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے، ڈائریکٹ قرآن سیکھا، جن کے سامنے قرآن اترا، اس امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو۔
اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، زنا حرام ہے، لیکن دواعی زنا کو بھی حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ سے مثال ہو جائے گی کہ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں جیسے کہ موبائل وہ کمپنیوں نے میسیج SMS موبائل وہ اتنے لمبے لمبے پیکج، سستے پیکج، ساری رات وہ لوگ جو ہے وہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ایسی ذلت سے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالے، ساری رات لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے آگے بیٹھ کے وہ نامحرم لڑکیوں سے، عورتوں سے ان کے تعلقات وہ بات کر رہے ہوتے، اور یہی چیز پھر آگے چل کے، چونکہ یہ سیڑھیاں ہیں، دواعی زنا اس گناہ کی طرف رستے کو ہموار کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے یہ موبائل میسیج، پھر میسیج سے کال سے پھر ویڈیو کال، اور پھر ویڈیو کال سے الامان والحفیظ کہ وہ معاملہ کدھر تک جاتا ہے، اور وہ معاشرہ اسی ناسور کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ناسور درست ہو جائے، لیکن وہ ناسور ایسا بگڑ چکا ہے کہ وہ درست ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف ظلم وغیرہ کی نسبت کرنا یہ گستاخی اور توہین ہے، بے ادبی ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام کو ان کی طرف ظلم کی نسبت کرے، ظالم وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب شخص دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ انبیاء کی توہین یہ کفر ہے، اور انبیاء کا ادب کرنا، ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ فرض ہے۔ پھر خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا اور تعظیم اور توقیر کرنا یہ فرض ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اور رسول اعظام کا، اور ان کی خدا نخواستہ ذرا سی بے ادبی آدمی کو دار اسلام سے خارج کرتی۔ اللہ رب ذوالجلال مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، جیسے فرمائے نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اب بندے کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس نسبت وہ کرے انبیاء علیہ السلام کی طرف؟ تو کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنائے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسے کریں گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے آدم اور جناب حوا آپ اس میں سے حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تو میں نے کہا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ تو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ مالک و مولا ہے، شہنشاہ مطلق ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اس بات کو یوں سمجھے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹے، یہ دیکھ کر شاہی محل کے جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے، تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا، اس بیوقوف کا؟ کہ ہے تو بادشاہ بیٹھا ہے اور بادشاہ کو اس کے ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ جمعدار جو اسی جگہ کا دربار کا ہے جمعدار، یہ بادشاہ کو کہ یار بادشاہ کے ماں باپ نے دیکھو ڈانٹا ہے، تو لہٰذا تو وہ تو ماں باپ ہے، اس بیوقوف کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو ہمیں تو انبیاء علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہر مسلمان پر ہمارے اوپر لازم ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کے معصوم ہونے پر بڑے سارے دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 46 ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ شیطان نے یہ کہا، یہ عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا شیطان جو اللہ کے مخلص بندے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا
لمن المصطفین الاخیار، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے۔ اور جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ جب فرشتوں سے انبیاء افضل ہے اور فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا تو ضروری یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے پھر افضل نہیں رہیں گے، حالانکہ وہ فرشتوں سے افضل ہی ہیں اور ان کا مرتبہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند اور بالا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی، بے ادبی، بدعقیدگی، بے باکی سے محفوظ فرمائے، دین کے مسائل اور معاملات میں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔